امریکہ دنیا کی واحد ملک ہے جو رب العالمینی کی شرط پوری کر رہا ہے. اور پاکستان میں ہم کیا بدماشی کر رہے تھے وہ جو آج بھی کر رہے ہیں. اینو جی وٹامن دا ٹیکہ لا دیو, نیورو بیان دا ٹیکہ لا دیو, ہاں جی. اور ہماری قوم بجائے اس کے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے بڑی خوش ہوتی تھی. جی پیلے رنگ دی بوتل لٹک رہی ہے تے اما جی دے اندر طاقت جا رہی ہے. یعنی امریکہ کے اندر جو جن چیزوں کو اللیگل قرار دیا گیا. ایک بات ہے یہ اسلامک فوبیا, what is that is said and how we can control on that, what affects the Islamic nations all together کریں کہ یا اقوام متحدہ میں, یا یہ ہے کہ اسلامک فوبیا کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں اس کو سٹاپ کیا جائے. آپ کی دیکھیے جی, آپ نے امریکہ فوبیا کبھی لفظ نہیں سنا ہے؟ کبھی اسلامک فوبیا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے جو اسلام کے نام پہ جو چیز ہم پیش کر رہے ہیں ایک مذہب کو, اور اس مذہب کو ہم نے ایک بہروپ کا نام دے رکھا ہے. بہروپ یعنی ایک آدمی ہے, وہ ایک خاص قسم کی داڑھی رکھتا ہے, ایک خاص قسم کا لباس پہنتا ہے, شکل و صورت سے اور عقل اور فکر کے اعتبار سے کارٹون نظر آتا ہے. اس آدمی کو ہم نے سمبل بنا دیا ہے اسلام کا. اور بہروپی ہے بہروپ. اب یہ بہروپیے جو ہیں, آپ ایک بہروپیے سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ایک تو آدمی وہ ہے جس کے دل و دماغ میں ہر جگہ جاگزیں ہے ایک آئیڈیالوجی ایسی کہ اس کی نس میں یہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ لبرٹی. امریکہ از فاؤنڈیڈ آن دا پرنسپل آف لبرٹی. اسی چیز کو, اسی لبرٹی کے پرنسپل کو الخیر کہتے ہیں. یہ لفظ بھی اس کا مادہ ہے. یہ جسے خیر کہتے ہیں, یہ جو لفظ آپ بولتے ہیں اختیار, کہ میرے اختیار میں ہے سب کچھ, I am free to do, یہ اسی لفظ سے نکلا ہے اختیار. انسانوں کو اس قسم کی فریڈم کہ they can do anything whatever they like. یہ تھا وہ نظام حکومت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دیا تھا. جو اقبال روتا تھا نا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل. وہ جو میراث خلیل ہے, جو آئیڈیالوجی ہے, اسے دنیا کی اور قوموں نے تو لے لیا, صرف مسلمان کو نہیں پتا. مسلمان کو نہیں پتا کہ وہ کس آسمان کا وہ ٹوٹا ہوا تارا ہے. انہوں نے جس چیز کو اپنے ہاں مذہب بنایا, اور اسلام, جب بھی کوئی قوم مٹا جاتی ہے, جیسے ایک آدمی ہے بڑے نام کا آدمی جیسے فرعون ہے, وہ مر گیا تو پھر اس کی لاش کو ہنوت کر دیا جاتا ہے, ممی فائڈ. یہ دنیا کے جتنے مذہب ہیں یہ ممی فائڈ لاشیں ہیں ان نظاموں کی جو کسی زمانے میں زندہ تھے. ممی فائڈ لاش ہے آج ہمارے پاس, جو جسے ہم اسلام اور اسلام کہتے پھرتے ہیں. اس میں چونکہ ان کے پاس نظام کا تصور نہیں, نہ انہیں پتا ہے کہ اقام الصلاۃ یہ الفاظ کیا تھے عہد نبوی میں, یہ کون لوگ تھے جنہوں نے, یعنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کوئی 95 ملٹری ایکسپیڈیشنز کن کے خلاف؟ مشرکین کے خلاف. یہی جو بزنس مین تھے, یہ جو اونٹوں کے اوپر کروڑوں کا کاروبار کرتے تھے, عہد نبوی کے جو یہ آپ کے جو پاکستان کے کیا کہتے ہیں ملک ریاض اور شاہ محمود قریشی, اور یہ آپ کے جو سرمایہ دار ہیں پاکستان کے. یہ جو طبقہ ہے مشرکین جو مل ملا کر جمہوریت کا ڈرامہ رچاتے ہیں, آپ کے سامنے یہی آرگنائز کرتے ہیں سیاسی جماعتیں اور یہ وہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حسن و خوبی کے ساتھ اس قوم کو ان جہالتوں سے نکالا, اور یہ قوم کون تھی ان کے سامنے جو ان کے ساتھی بنے؟ یہودی تھے. یہی جو دیواروں کو ہاتھ لگا کے چومتے, پتھروں کی پوجا کرتے, مقدس چیزیں بنائی ہوئی تھیں انہوں نے, یہ مقدس وہ مقدس. حضور نے, یہ قرآن کریم میں ہے کہ جس طریقے سے بندر ہوتے ہیں, بندر
جو کاپی کیٹ منکیز ہوتے ہیں نا، بندر کے سامنے آپ ہاتھ ایسا کرو تو وہ بھی ایسا کرنے لگ پڑتا ہے، Right, بندر right. کو ایسے ایسے کرو تو وہ بھی کرنے لگے. تو یہ بندروں کی جو قوم ہے یہودی، یہ بندروں کی جو قوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن کریم میں ہے کہ یہ جو بندر ہیں یہ منہ سے جو آوازیں نکال چھوڑتے ہیں، ایسی آوازیں آج انہی بندروں کا، اور یہ کیا ہوا ہے، کیسے ڈی جنریٹ کرتی کرتی وہ آئیڈیالوجی جو آج بھی قرآن کریم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، اس آئیڈیالوجی کو کیسے چھپا دیا گیا ہے. اور یہ قوم جس چیز میں مبتلا ہے، فوبیا اب یہ ہے. دیکھیے فوبیا کیا چیز ہے، آپ نے پوچھا اسلامو فوبیا. جی جی. وہ آدمی جو زندگی میں فیلئر ہوتا ہے نا، ناکام. آپ امریکہ میں، چونکہ میں سائیکائٹرسٹ ہوں، میرے پاس بھی ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو ایسے خوفناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ فیلئرز ہیں. دیکھیے وہ لوگ ڈرگز کرتے ہیں، زندگی میں فیلئرز ہیں، اپنی لائف میں انہوں نے کوئی اچیومنٹ، کوئی سکسیس ہے ہی نہیں جس پہ وہ فخر کر سکیں. پھر ان لوگوں کو بڑا غصہ ہوتا ہے. جیسے آپ امریکہ میں آپ صبح شام دیکھیں، وہ ایک آدمی ہے جو ہوم لیس ہے، آپ کے لاس اینجلس میں اسکیڈ رو بھری ہوئی ہے ان لوگوں سے، وہ جو کسی زمانے میں کچھ تھے لیکن ان کو اینگر بہت ہے. اور اینگر اپنے آپ پہ نہیں ہے، ہونا تو چاہیے کہ اپنی ریفارم کریں کہ جی امریکہ نے انہیں سب کچھ دیا، لیکن وہ کرتے کیا ہیں، ڈرگز، اور پھر اپنے لائف، فیملی لائف، ڈومیسٹک لائف، اس میں انہوں نے اخلاقیات کے جو بیسک پرنسپلز ہیں، جس میں وفاداری ہے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ان پرنسپلز کو نہیں اپنایا. وہ جسے عمران خانی کہتے ہیں. جب آپ ان پرنسپلز کو نہیں اپناتے اینڈ یو بیکم اے فیلئر ان لائف، پھر ایسے لوگ پھر معاشرے سے بدلہ لیتے ہیں. زندہ ترین اس کی مثال آپ کے سامنے اسامہ بن لادن اور اس کا گینگ ہے کہ اس نے اکٹھے کیے یہ سارے کے سارے وہ لوگ، کیونکہ بہت غصہ تو بہت ہے. اب غصہ ہے آپ کے لوگوں کو کہ جی یہ دنیا، اسلام، یہ تو سب کچھ ہمارا تھا. یہ اسپین، یہ زبان، ہماری زبان کے الفاظ 80% الفاظ آپ کی زبان کے انگریزی زبان میں ہیں، انگریزی نے اپنا لیے ہیں. اس میں ماڈرن ایک لفظ ہے، یہ ماڈرن لفظ مطہرون سے نکلا ہے کہ عہد نبوی میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں ہے کہ اپنے عہد کے موسٹ ماڈرن لوگ تھے جنہوں نے اب جو پلٹا کھایا ہے، اور جو انہوں نے اسلام کے نام پہ تاریخ اور کہانیاں لکھی. پھر ایسے خوفناک لوگ پیدا ہوئے جو ہر چیز سے نفرت کرتے ہیں، تہذیب سے نفرت، ہر چیز سے نفرت. دے آر انڈیڈ ہیٹفل. اور نفرت سے بھرے ہوئے لوگ، ان نفرت کے بھرے ہوئے لوگوں نے باقاعدہ اور آرگنائز کیا. شکر ہے اللہ کا کہ جس طریقے سے امریکہ نے قابو پایا ہے. اور سوال یہ اٹھایا کہ وائی ڈو دے ہیٹ اس. جارج بش نے یہی کہا تھا نا، وائی ڈو دے ہیٹ اس. تو یہ آپ کا جو مسلمان ہے جو آ کر جس ملک میں آ کے بستا ہے، آ کر بجائے اس کے کہ دیکھے کہ وہ جو ہماری آئیڈیالوجی تھی، مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس آئیڈیالوجی کو اپنایا. لیٹ می بی پارٹ آف دیم. I want to be a part of them. I am so grateful to God. جیسے میں ہوں، میں جب 40 سال پہلے یہاں دعا کرتا تھا پاکستان میں تو اسلامک وہ امریکن سینٹر ایک لائبریری تھی، وہاں جاتا تھا. امریکہ کی میڈیکل بکس اور باقی چیزیں اتنی مہنگی تھیں، وہاں بیٹھ کر پڑھتا اور میں دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے کسی طریقے سے امریکہ پہنچا دے. کہ میں حیران ہوتا تھا اس سائنٹیفک ریسرچ پر جو ایک ایک چیز کے بارے میں امریکہ میں ہوتی ہے. اور پاکستان میں ہم کیا بدماشی کر رہے تھے، وہ جو آج بھی کر رہے ہیں. اینو جی وٹامن دا ٹیکا لا دیو، نیورو بیان دا ٹیکا لا دیو، ہاں جی. اور ہماری قوم بجائے اس کے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، بڑی خوش ہوتی تھی جی پیلے رنگ دی بوتل لٹک رہی ہے تے اما جی دے اندر طاقت جا رہی ہے. امریکہ کے اندر جو جن چیزوں کو
इलीगल करार दिया गया। अब तो यहाँ पे भी डॉक्टर लोग हमारे देसी ये तमाशे करने शुरू हो गए हैं, बोतलें, लेकिन अमेरिका में एक प्रिंसिपल दिया था, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। इस लफ्ज पे गौर कीजिए कि आप किसी का इलाज, किसी को कोई दवा दे ही नहीं सकते जब तक कि आपके पास उसकी शहादत मौजूद ना हो, एविडेंस मौजूद ना हो कि हम ये दवा देने से फलां का ब्लड प्रेशर कम होता है, या इस दवा के ये साइड इफेक्ट्स हैं, इतने परसेंट को ये होता है, उतने को, यानी हर चीज के ऊपर एक रिसर्च, एक इंफॉर्मेशन मौजूद। सो बेसिकली यहां अमेरिका ने जो एविडेंस बेस्ड एक एजुकेशन का सिस्टम, मेडिसिन का सिस्टम, हर वो चीज जो है वो एविडेंस बेस्ड पेश की। तो ये अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे भी उस कौम में ले जा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और लोग मुझे कहते हैं कि क्यों, मैं अपनी बसीरत के मुताबिक जो जान पाया हूं वो ये कि अमेरिका दुनिया की वाहिद मुल्क है जो रब्बुल आलमीनी की शर्त पूरी कर रहा है। इट इज वेलकमिंग एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और यहां पर आपको रब्बुल आलमीनी, इसी तरीके से रब्बुल आलमीनी का निज़ाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था। आप देखिए ईरान के लोग थे उस निज़ाम में, वो सिटीजन थे इसलिए कि वो उस आइडियोलॉजी को मानते थे जैसे हम मानते हैं ना, तो वो सिटीजन्स कहलाए। यानी सलमान फारस के रहने वाले थे, सलमान फारसी या सुहैब रूमी, ये या बिलाल हबशी, ये सारे के सारे एक कौम के अफराद बन गए। जैसे यहां पर सारे के सारे जो इस अमेरिकन आइडियोलॉजी, जो हम कहते हैं ना, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। पाकिस्तान में तो ये अल्फाज बोले जाते हैं इसलिए कि पाकिस्तान हमारा मुल्क, ये झूठ और झूठे अल्फाज, वो अल्फाज जिन, यानी ये जो कौम अपने आप के साथ झूठ बोलती